قالو بنی اسرائیل بولے یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، یعنی جبارین کے شہر میں ارض مقدس میں ہم تو کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک یہ اس میں موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، تم دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ بات کہہ دی کہ آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں اور آپ کا رب دونوں مل کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب یہ قوم بھاگ جائے گی تو پھر ہم ارض مقدس میں داخل ہوں گے۔ ایک طرف یہ بنی اسرائیل کی سرکشی ہے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کا عشق اور ان کی محبت کا انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر شریف کی طرف روانہ ہوئے، 40 افراد کا قافلہ تھا جنہیں گرفتار کرنا تھا، جو شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا، لیکن وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور اس قافلے نے یہ اطلاع دے دی مکے میں کہ مسلمان ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو 1000 کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم 40 افراد کے مقابلے کے لیے چلے، وہ تو ہاتھ میں نہ آیا، لیکن اب سامنے سے 1000 کا لشکر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے، 313 تعداد ہے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1000 کا لشکر 313 3 گنا کا فرق ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنی محبتوں کا ذکر کیا۔ جب آپ نے انصار کی طرف دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ عمر مبارک آپ کی کوئی زیادہ نہیں تھی، آپ جوان تھے، تقریباً 30 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر تو یہیں پر ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو کیسر و کسرا پر ہم حملہ کر دیں، آپ کے حکم پر ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، آگ میں کود جائیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانوں کے نذرانے دیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور دونوں مل کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم تو آپ کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ مسکرا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا سعد بن معاذ کی ایسی پسند آئی کہ جب حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق کے 25 دن کے بعد شہید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں آپ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کی والدہ رو رہی ہیں، کیونکہ احد شریف میں ان کے ایک بیٹے شہید ہو گئے اور غزوہ خندق کے بعد دوسرے بیٹے شہید ہو گئے، تو والدہ رو رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد کی ماں تو نہ رو، جب سے کائنات بنی یہ سعد پہلا شخص ہے کہ جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہاں کیا معنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ نے خاص انعام و اکرام کی بارشیں فرمائیں۔
ان کے جذبے سے اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دونوں جا کے لڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، میں جانے کو تیار ہوں، میرا بھائی جانے کے لیے تیار ہے، یہ قوم کی اکثریت جانے کے لیے تیار نہیں، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہم کو ان نافرمانوں سے جدا رکھ، ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، یا یہ معنی ہے کہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ بعض فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ ان پر جب عذاب نازل ہو تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ قال، فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک، یعنی زمین میں یہ 40 سال تک داخل نہ ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم ان فاسقوں کا افسوس نہ کھاؤ۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی، یعنی چند میل پر مشتمل تھی۔ قوم کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور جنگی سامان بھی ساتھ میں تھا اور بہت سا سامان تھا۔ یہ 6 لاکھ افراد تمام دن چلتے تھے اور اس میدان تی سے نکلنے کی کوشش کرتے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت کالب، وہ بھی وہیں تھے۔ یہ میدان بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا، مگر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت کالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، سلامتی بنایا، سرد بنایا، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت کالب، حضرت یوشع، جو اللہ کے فرمانبردار تھے، ان کے لیے اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی۔ اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے سے زمین کے حصے میں 40 برس تک آوارہ اور حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نہ نکل سکنا، یہ خوارق عادات میں سے ہے، یعنی عادتاً یہ ایک مشکل امر ہے، عادتاً یہ ناممکن ہے، مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اس چھوٹے سے علاقے میں یہ گھومتے رہے، 40 سال تک نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس علاقے سے باہر نہ نکل سکے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے، دیگر ضروریات کا مطالبہ کیا اور تکالیف کی شکایت کی، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ انہیں 40 سال کے لیے اس میدان میں قید کیا گیا سزا کے طور پر، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کرم فرمایا اور من و سلوہ ان پر نازل کیے۔ 40 سال تک من و سلوہ نازل ہوتے رہے۔ سلوہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے، اور من کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ سفید شہد کی طرح میٹھی چیز تھی۔ اور اس 40 سال میں لباس خود بخود ان کے بدن پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اب انہیں لباس کی ضرورت نہ تھی، بلکہ لباس خود بخود پیدا ہو گیا، اور جسم اگر بڑھتا تو لباس بھی بڑھتا تھا، اور وہ لباس میلے نہیں ہوتے تھے۔ ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت فرمایا۔ جب رخت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہ کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ سایہ کرنے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا۔ میدان تیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے،
ان میں سے جن کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی سب وہی انتقال کر گئے، صرف حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا 40 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی پھر داخل نہ ہو سکا۔ 40 سال وہ قید رہے اور پھر 40 سال کے بعد بھی ارض مقدسہ میں ان میں سے کوئی داخل نہ ہو سکا۔ کہا گیا ہے کہ میدان تی میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور جبارین پر، کافروں پر جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو آپ باقی بچ جانے والے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور آپ نے کافروں سے جہاد کیا اور ارض مقدسہ کو آزاد کیا۔ سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل نعمتوں کو یاد کرے، جو پریشانیاں ہیں اس کا ذکر کم کرے، نعمتوں کا ذکر زیادہ کرے، تو انشاءاللہ دل میں شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔